بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. گرامی قدر بھائیوں، لائق احترام ساتھیوں، پچھلی چند مجالس سے ہم ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے کی وضاحت کرتے ہوئے دعا کے موضوع کو شروع کیے ہوئے تھے. انسان کی زندگی کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ایمان ہے. ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں اور ان 6 ارکان میں سے پہلا رکن ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کے 4 تقاضے ہیں: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ ذوالجلال کو اس کے کاموں میں ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا. وہ اکیلا معبود برحق ہے، وہ اکیلا الہ برحق ہے، وہ اکیلا مستحق عبادت ہے. جب وہ اکیلا مستحق عبادت ہے، عبادت کا حقدار صرف وہ ایک ہی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا حق حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ جاننا ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ عبادت کی تمام قسموں کو اور تمام انواع کو اور عبادت کی تمام صورتوں کو جان لے. کہیں کام عبادت کا ہو اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے. ان عبادت کے کاموں میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ سے جی اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہو تو آپ جواب دے دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیکھ رہے گے تو شاید اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، زندگی کو مسائل سے بچانے کے لیے اور زندگی کو نعمتوں اور نفعوں سے مالا مال کرنے کے لیے اگر آپ اپنا دستے دعا بلند کر سکتے ہیں اور اپنی طلب کا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اپنا مطالبہ پیش کر سکتے ہیں، تو وہ صرف ایک ذات ہے جس کو رب ذوالجلال کہتے ہیں، اور یہ عبادت ہے. اور عبادت کا حق صرف وہی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حق نہیں. یہ حق میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں، بلکہ یہ استحقاق خود اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وہ تو بے شمار ہو، بلکہ میری اور آپ کی گواہی اسی بات کے اوپر ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. عبادت کے لائق اس کی ذات ہے. پھر عبادت کے ضمن میں پہلی چیز ہم نے دعا کو ذکر کیا تھا، اور اس دعا کا بھی اللہ نے اپنی کتاب میں 8 مقام پہ حکم دیا ہے، جن میں سے 3 کا تذکرہ ہم نے پچھلی مجلس میں کیا تھا. سورۃ اعراف کی 3 مقامات کا ذکر ہم نے پچھلی مجلس میں کیا تھا، اور آج ہم سورۃ اعراف کا 4تھا مقام
اور صورت اسراء کی ایک آیت اور صورت غافر کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اپنے اس موضوع کو کہ دعا کن حالات میں یا کن جگہوں میں قبول ہوتی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ میں ہر مجلس میں آپ کو 2-3 مقام کر کے وہ 8 مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں مالک الملک نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ بندے مانگنا کس سے؟ تو نے مجھ سے مانگنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، آتوا الزکوٰۃ کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، اور دعا کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ اگر نماز حکم سے عبادت بنتی ہے، اگر زکوٰۃ حکم سے عبادت بنتی ہے، اگر حج حکم سے عبادت بنتی ہے، اگر روزہ حکم سے عبادت بنتا ہے، ماں باپ کی خدمت اگر حکم سے عبادت بنتی ہے، تو کیا دعا عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بھلے وہ مالک ایک ہی مقام پہ حکم دے دیتا، صرف ایک ہی مقام پہ، تو عبادت ہونے کے لیے کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ لیکن وہ مالک تو 8 مقام پہ اگر کوئی بھول جائے، کوئی اگر ذہن سے نکل جائے، تو بار بار جب اس کتاب کو پڑھتا رہے تو وہ سمجھتا رہے کہ میں نے دعا اپنے رب سے ہی کرنی، دعا کا حق صرف اللہ کا، یہ عبادت اللہ کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کا یہ آیت نمبر 180 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اور یہ وہ بھی سمجھا لیتا ہوں، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، آپ اس کو کاموں میں ایک مانیں، وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، وہ منفرد ہے اور متفرد ہے، کاموں میں جو کام کرتا ہے اکیلے کرتا ہے، وہ اپنی ناموں اور صفتوں میں اکیلا، اس کے نام بھی ہیں، اس کی صفتیں بھی ہیں، اور یہ دلیل ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے نام انتہائی خوبصورت ہے، اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، بڑے نام اللہ تعالیٰ۔ کتنے نام؟ انگنت نام کتنے ہیں؟ ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی اس حوالے سے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک او استأثرت فی علمک الغیب وفی علم الغیب عندک وفی علمک الغیب عندک۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں جو نام تیرا نام ہے، جو تو نے کسی کتاب میں نازل کیا ہے یا کسی نبی کو بتایا ہے، یا اللہ اکبر کبیرہ تیرے علم میں وہ تیرا نام ہے، یا اپنی مخلوق میں سے بے حساب نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تم دعا کرو اس سے، کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس سے دعا کرو، بہا ان ناموں کے ساتھ، ان ناموں کا واسطہ دے کے، ان ناموں کا تذکرہ کر کے، ان ناموں کو بیان کر کے، اس کے ناموں کو ذکر کر کے تم اس سے دعا کرو۔ دعا مانگنی ہے تو اس کے نام ذکر کرو، اس سے پہلے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ نمونہ پیش کیا میرے آپ کے حبیب نے، میرے آپ کے سید نے، میرے آپ کے ہادی نے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، قرآن مجید کی عملی تفسیر میرے آپ کے نبی سے۔ کسی نے امی عائشہ سے پوچھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھو تو رسول کریم کی سیرت نظر آتی ہے، رسول کریم کی سیرت کو پڑھو تو قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے۔ قرآن کا بہترین بیان وہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ آئیے اللہ حکم دیتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، جس ذات کے خوبصورت نام، بہترین نام، تم اس سے مانگو، ان ناموں کے ساتھ مانگو، یا کریم، یا رحیم، یا عظیم، یا سمیع، یا علیم، یا مجید، یا ذو العرش۔ اب مانگتے جائیں، اس کے نام گنتے جائیں، اور مانگا نبیوں نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع، سیرت بھی ساتھ بیان کر دی۔ اللہ نے حکم بھی دے دیا
فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا تذکرہ تو کرو، مانگنے سے پہلے نام تو لو اس کا، ایک نہیں 20 نام، جتنے نام لیتے جاؤ گے مالک الملک اپنے ناموں کی محبتوں میں تیری دعا کو قبول کرتا جائے، جتنا زیادہ اس کے نام، جتنی تعریف کے ساتھ اور جتنی محبت سے اس کے نام۔ اللہ حکم دیتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کا واسطہ دیکھو، اس سے دعا کرو، یا کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہے، یا رحیم تجھے تیرے رحم کا واسطہ ہے، اے معاف کرنے والے تجھے معاف کر دینے کا واسطہ ہے۔ اور بڑا پڑا، دعائیں بڑی پڑی، قرآن بڑا پڑا، نبیوں کی دعائیں، اِنَّكَ لَسَمِيعُ الدُّعَاء اِنَّكَ لَسَمِيعُ الدُّعَاء، ذکریہ علیہ السلام نے اللہ بے شک تو دعا کو سننے والا، دعا سے پہلے ناموں کا ذکر کریں یا بعد میں ناموں کا ذکر کریں؟ مالک الملک سے مانگو، اس کے ناموں کا ذکر کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس سے دعا کرو، تم اس سے مانگو، تم اس سے طلب کرو، تم اس سے مطالبہ کرو، تجھے کوئی مسئلہ بھی ہے زندگی کا، بے اولادی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، نقصان کا مسئلہ ہے، مال میں کمی کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، معاشی مسائل سے دوچار ہے، معاشرتی مسائل سے دوچار ہے، ازدواجی مسائل سے دوچار ہے، تیری بیوی تیرا کہنا نہیں مانتی، تیری اولاد تیری نافرمان ہو چکی ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ بھی ہے، نقصان ہی نقصان زندگی میں آ رہے ہیں، تو پھر اس کے ناموں کا ذکر کرو، تذکرہ کرو اس کے نام کا، بیٹھ جائے اس کے سامنے، گنے اس کے ناموں کو، ناموں کی تاثیر محسوس کرے۔ سمیع الدعا، تو دعاؤں کو سننے والا، اللہ کے خوبصورت نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس سے دعا کرو ان ناموں کے ساتھ۔ یہ چوتھا مقام ہے قرآن مجید کا، چوتھے مقام پر اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں اس کے، ان کے نام، اس کے ناموں کی تاثیر جن کی زندگی میں ختم ہو چکی ہے، جس کے ناموں کو بدل دیتے ہیں، جس کا نام کسی مخلوق کو دیتے ہیں، جس کا کام کسی مخلوق کو دیتے ہیں، وہ ملحد ہے، بھٹک چکا ہے وہ رستے سے، نام کے اندر کجروی کا شکار ہو چکا ہے وہ شخص، ٹیڑھا پن ٹیڑھے رستے پہ چل رہا ہے، جو اللہ کا نام مخلوق کو دیتا ہے اور پھر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو ہم نے کہا یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے، یہ جھولی کو بھرنے والا ہے، اور یہ غم ڈالنے والا ہے، یہ مصیبت ڈالنے والا ہے، ہم لیتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہم نیک بندوں کا نام لیتے ہیں، یہ صفتیں اور یہ نام ان کو دیتے ہیں، یہ عطا کرنے والا ہے، یہ داتا ہے، اور یہ دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیتا ہے، فوت ہونے کے بعد بھی دیتا ہے، صبح بھی دیتا ہے، شام بھی دیتا ہے، ہر گھڑی دیتا ہے، ہر لمحے دیتا ہے، کسی کا اس کا سکہ چلتا ہے، کسی کا یہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا، نام نہیں لیتا۔ بزرگ ساتھی کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ رب شاہد ہے کہ ہم اللہ کی قسم کسی کی دل آزاری نہیں کرنے چاہتے، صرف اس مالک الملک کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ یہ صفتیں اگر آپ جو مخلوق کو دیتے ہیں، یہ ان کے پاس یہ صفتیں نہیں، یہ نیک لوگ دنیا سے جس کی روح نکل چکی ہے، اس کا سننا دیکھنا بند ہو چکا ہے۔ ہم اگر اس کے نام مخلوق کو دے چکے ہیں، غم ٹالنے والا، دکھ ٹالنے والا، جھولی بھرنے والا، مصائب حالات حل کرنے والا، خوشی دینے والا، حالات ٹھیک کرنے والا، غریب کو نوازنے والا، پالنے والا، ہم اگر یہ دیتے ہیں تو ناموں کے اندر کجروی اختیار کر چکے ہیں، یہ نام اس کے، یہ اسی کو جچتے ہیں، اس لیے وہ رب ہے، اور اسی لیے وہ مستحق کی عبادت ہے کہ یہ نام ہی اسی کا ہے، کوئی اور اس کا حق نہیں۔ اس سے مانگو، اس کے خوبصورت نام ہے، اس جیسے نام کسی اور کے، اس کا نام کسی اور کو دو، استاد کو دے دو، باپ کو دے دو، دادے کو دے دو، پردادے کو دے دو، کسی کو دے دو اس کا نام، تو آپ نام کے اندر کجروی اختیار کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو لوگوں کو جو اس کے نام، وہ عزا، وہ عزیز سے عزا کہتے تھے، نام عزیز کس کا تھا؟ اللہ کا، دیتے کس کو تھے؟ عزا کو دیتے تھے۔
دیتے تھے مخلوق نہیں. یہ کجروی ہے نام کے، یہ کجروی ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے. میں کہتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ دیا جائے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ سورۃ اعراف ہے. سورۃ اسراء، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، قل کہہ دیجئے أَوِ ادعوا اللَّهَ، قُلِ ادعوا اللَّهَ، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو. أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، یا رحمان سے دعا کرو. قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، تم جس سے بھی مانگو، رحمان کہہ کے مانگو یا اللہ کہہ کے مانگو. فرمایا اس کے بعد فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام. مشرکین مکہ کہتے تھے آپ تو کہتے ہیں ایک عبادت کے لائق، تو پھر آپ اس کو کبھی رحمان کہتے ہو، کبھی رحیم کہتے ہو، کبھی اللہ کہتے ہو، کبھی رب کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی عزیز کہتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بھی کیا ہے، زیادہ الہ ہے، وہ ایک نہیں ہے. تب اللہ نے کہا نہیں، یہ ایک ہی ذات ہے جس کی صفتیں اور اس کے نام اتنے ہیں. قُلِ ادعوا اللَّهَ، تم اللہ سے دعا کرو یا رحمان سے دعا کرو، یا اللہ کہو یا رحمان کہو. ذات ایک ہی کہ دو ہے؟ ذات ایک ہے. ساتھ بتا دیا ایما تدعو، جس نام کو لے کے مانگو، رحمان کہہ کے مانگو یا اللہ کہہ کے مانگو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بس اس کے لیے خوبصورت، بس اس کے لیے. اور وہ ایک ہے یا دو؟ اس کے نام ہے کہ نام اتنے کمال کے ہیں، وہ صفات اتنی کمال کی رکھتا ہے، اس کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ جس نام کو بھی کہہ کے مانگو گے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، آپ اپنی نماز کو یا دعا کو اونچی بھی نہ کریں اور نیچا بھی نہ کریں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تم اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے لم يتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور جس کا کوئی دوست نہیں، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی معاون نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ اس کو معاون کی ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی کبریائی بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے، بڑائی بیان کرنا. ان دعا کے حکم کے بعد یہ بتا دیا حمد کے لائق، جس سے ہم دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس سے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. وہ ایسا عظیم ہے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، وہ اولاد کا محتاج ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہے جو یہ محتاج ہے. جو محتاج ہوتا ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو ناقص ہوتا ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو کامل ہوتا ہے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. جس کو بڑھاپا آنا تھا اس کو اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے بیمار ہونا تو اس کو اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو تھکتا بھی نہیں اور جو سمت ہے اور بے نیاز ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہی. ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی بادشاہی میں کوئی شریک. ملکوں کا مالک لہو ما فی السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض. اس کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بادشاہ ہے. اب اس کی ربوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ اس کو ساتھی کی ضرورت ہو، کوئی عاجزی کمی نہیں اس کے اندر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کی بڑائی بیان کیجیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو دعا کا حق بھی کون رکھتا ہے جو سب سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا مانتے ہو تو پھر مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ بڑے سے مانگنا چاہیے. اس لیے لائق عبادت ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں. وہ اس لیے لائق دعا ہے کہ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں. وہ اس لیے لائق دعا ہے
کہ وہ کبھی وہ عقبہ ہے، وہ اس لیے لائق عبادت ہے کہ وہ لم یلد ہے، وہ اس لیے لائق عبادت ہے کہ اس کی بیوی نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج۔ سورۃ غافر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا۔ غور کرنا، هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ مجھے نشانی دکھاتا ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی نشانی بن کے آتا ہے، روزانہ دن آپ کے سامنے 12 گھنٹے روشنی رہتی ہے، اس کی نشانی بن کے آتا ہے، رات کی تاریکی اس کی نشانی بن کے آتی ہے، بادل اس کی نشانی بن کے آتے ہیں، چاند اس کی نشانی بن کے آتی ہے، سورج اس کی نشانی بن کے آتا ہے۔ سردیوں میں گرمیوں میں سردی، موسم گرم اور یکدم ٹھنڈا، ٹھنڈا اور یکدم گرم۔ هو الذی یریکم آیاتہ، یہ وہ ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، یہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے کیا اتارتا ہے؟ رزق۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ مایوس نہ ہو، جتنا اس نے اوپر لکھا مقرر کیا ہے نا وہی محنت کرنا آپ کا کام، ہاتھ رکھ بات کے بیٹھ جانا یہ ہے کہ ہمارا کام ہے۔ استعن باللہ ولا تعجز، حدیث کے بعد استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگیے، عاجز نہ رہیے، گرم نہ بیٹھیے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھیے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر بندے کو وہ چیز ملے گی، میسر ہوگی، آسان ہو جائے گی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہے۔ محنت کرنا ہونا ہاں وہ برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑی برکت ڈال دیتی، لکھا وہ دے گا، وہ آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ هو الذی، یہ وہ ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمان سے رزق کو اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر جو رجوع کرتا ہے۔ نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو لوٹتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا اس سے تعلق ہے، جو مانتا ہے کہ میری تقدیر کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے فیصلے عدل کے اوپر مبنی ہیں۔ جو اس نے میری تقدیر میں آج 12 گھنٹوں میں لکھا تھا وہ مجھے ملنا تھا، وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ جس کا یہ پختہ ایمان اس کی ربوبیت اور اس کی تقدیر پہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، 24 گھنٹے دل میں شیطان خیال پیدا کرتا ہے، پھر اس وہم کو اور اس تصور کو دور کر دیتا ہے، میرے مالک نے اتنا ہی لکھا تھا، میرے رب نے اتنا ہی دینا تھا، یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، وہ آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ 5واں حکم ہے دعا کا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے کیا کرو؟ دعا، یہ تمہاری ہمت، مانگنا تمہارا، فقیر بننا ہے تم نے، سوالی بننا ہے، منگتا بننا ہے تم نے۔ جس قدر زیادہ منگتا ہے اسی قدر زیادہ پاتا ہے، جس قدر زیادہ عبد ہے اسی قدر زیادہ نوازا جاتا ہے، جس قدر زیادہ اس کے سامنے جھکتا ہے اسی قدر وہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اس سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہو، تمام علائشوں کو خالی کرتے ہو، مخلص ہو کے اس سے دعا کرو، اکیلے بھی دعا کرو، رو کے دعا کرو، گڑگڑا کے دعا کرو، یقین سے دعا کرو، توکل سے دعا کرو، الہا سے دعا کرو، کام اٹھوا کے کام کروا کے اٹھو، دھرنا دو اس کے سامنے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر دل میں کچھ ایسے ہیں بیچ میں کسی اور کی محبت سمائی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر دو، صاف کرو اپنے دل کو اس کی محبت میں، اس کے پیار میں، اس کی ربوبیت میں، نام اور صفتوں میں دل کو چھان دو۔ اللہ پر چھاننے کے بعد مخلص ہو کے مانگو اس سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر کو یہ بات ناگواری تو نہ گزرے۔ رفیع الدرجات، رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا، ذو العرش، وہ عرش والا،
یلقی الروح من امرہ، وہ وحی کو نازل کرتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ یہاں دو باتیں جو قابل غور ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہو۔ یہ بیچ میں ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ ہے جو تم کو اپنے نشانی دکھاتا ہے، ہر صبح نئی نشانی۔ آپ اس کی ربوبیت کو مانیں پہلے، یہ دن کو طلوع کرنے والا، سورج کو چلانے والا، زمین سے انگوری نکالنے والا، بارشوں کو نازل کرنے والا، یہ انگوری نکلتی ہے ایک دانے سے، اس کی قدرت کے قیس میں یہ سب کچھ، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں یقین رکھیے، اس کی ربوبیت میں یقین رکھیے، اس کو رب مانتے ہوئے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، ربوبیت ہے، رزق وہ نازل کرتا ہے، نشانی وہ دکھاتا ہے، ہر روز نشانی دکھاتا ہے، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف غور کرتا ہے، اسی کو سمجھ آتی ہے بات۔ جس نے کبھی غور نہیں کیا، اس کو سورج کا ڈیلی چڑھنا، وہ چاند پہ پہنچنے والا، وہ بھی اس کو سمجھ سکا نہیں سمجھ سکا۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی حاصل کرے گا جو کیا کرے گا؟ جو تدبر کرے گا، جو غور کرے گا، رجوع کرے گا، لوٹے گا۔ اس چڑھتے سورج کو ڈیلی دیکھے کیسے چڑھتا ہے، یہ کس کا کمال ہے، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے، کون اس کو روشنی دیتا ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے اتنے بڑے سورج کو۔ یہ یونیک ہے، کبھی پھولوں کو دیکھتا ہے، کبھی رنگ کو دیکھتا ہے، کبھی خوشبو کو سنتا ہے، سبحان اللہ، کبھی رات کو دیکھتا ہے، کبھی دن کو دیکھتا ہے، اس کی قدرت کے کرشمے دیکھتا ہے۔ یہ ہے تذکر، یہ ہے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ کون غور کرے گا؟ مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے غور اس کے اوپر، مال، دنیا، دولت، ان کان ذا مال و بنین، مال والے تھے، بیٹے تھے، اولاد تھی، سرداری تھی، چودراہٹ تھی، کبھی غور نہیں کیا کون ہے یہ، کتنی بڑی ذات ہے، پردہ ڈالا ہوا، ان کی آنکھوں کے اوپر آنکھیں اندھی ہو چکی تھی۔ چاند پہ پہنچنے والا بھی چاند پہ پہنچ گیا، لیکن چاند کو روشنی دینے والے کو سمجھ یہ ہے، نصیحت نہیں کر پایا کہ اس نے اس طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ کون اس کو روشنی دیتا ہے، کون اس کو چمکاتا ہے، سراج منیر کو بنانے والا کون ہے، قمر منیرہ کو بنانے والا کون ہے، اس کو روشنی دینے والا کون ہے، اس کو بڑھاتا اور گھٹاتا کون ہے ڈیلی۔ اگر یہ غور کر لیتا تو پھر نصیحت بھی حاصل کر لیتا۔ یہ ربوبیت ہے ساری کی ساری۔ اور میں میرے عزیزوں یہ مسئلہ یاد کریں، جب تک ربوبیت سمجھ نہیں آئے گی کبھی الوہیت ٹھیک ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس بندے کی، کبھی وہ اس کی عبادت یک طرفہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو ربوبیت کے اوپر صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہوگا کہ رب کسے کہتے ہیں، وہ کتنا قادر مطلق ہے، وہ کیسا پالنے والا ہے، وہ کیسے بارشوں کو نازل کرتا ہے، وہ کیسے ہوا کو چلاتا ہے، وہ کیسے ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، کیسے وہ پانیوں کو بھی بھرنے پہ، سمندروں کو بھی بھرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کیسے وہ سمندروں سے راستے بناتا ہے، کیسے وہ آگ سے کنویں چھین لیتا ہے۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تب تک الوہیت سمجھ نہیں سکتی۔ اس لیے جب بھی الوہیت کی بات آئے گی، شروع میں ربوبیت کی بات ہوگی، یا اس کے آگے یا پیچھے اس کی صفات اور اس کے کمالات کا ذکر ہوگا۔ یہاں بھی یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، شروع میں ربوبیت کی بات کی، جب یہ کام کرنے والا وہ ہے تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کی ربوبیت کو ذہن میں پکا کر کے مخلص کو پیچھے کو تھوڑا بہت تھوڑی سی رمق 1% کو 2% کی نہیں جی، ان کا تعاون بھی ہوگا، یہ استاد صاحب کا بھی ہاتھ ہوگا، یہ فلاں کا بھی ہاتھ ہوگا، مخلص ہو کے اس سے دعا کریں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بھلے کافروں کو یہ بات ناپسند ناگوار کیوں نہ گزرے۔ ساتھ پھر سمجھا دیا، رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا، ذو العرش، مانگو اس سے مخلص ہو کے مانگو۔ شروع میں ربوبیت کا ذکر کیا، آگے صفات کا ذکر کیا، اور میں نے کہا تھا توحید قرآن بھرا پڑا، تو تینوں توحید کی قسمت ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق دعا ہے، مانگنا اس سے ہے،
جب بھی کبھی ایسی دعا کا موضوع آپ نکالیں، شروع میں یا ربوبیت کی بات ہوگی، یا ناموں کی بات ہوگی، یا صفتوں کی بات ہوگی، یا اس کے بعد بھی ہوگی. کہیں اس کے کاموں کا ذکر ہے، کہیں اس کے ناموں کا ذکر ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے واسطہ دیکھیے اس سے. ایک ہی تو ذات ہے جس کے اچھے نام، اس کے ناموں میں کوئی شریک. آپ کے دل میں صرف اسی کی ذات بیٹھ چکی، جم چکی، اس کی محبت کی ایک ہی ذات ہے، اتنے ناموں کے لائق اور اتنے ناموں والی صرف اسی کی ذات ہے. اب آپ کا ہاتھ صرف ایک قسم میں اٹھے گا، پکی بات ہے بھائی. نہ بھی چاہے گا تو اس کے ذہن میں جب یہی فیصلہ ہے کہ معاملات زندگی کے سارے معاملات ایک کے ہاتھ میں ہے، تو ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے طلب بھی کس سے کرے گا؟ جب معاملات 10 لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر آپ ٹھیک ہونے کی امید بھی کس سے رکھیں گے؟ 10 بندوں سے رکھیں گے. بڑا ضروری ہے ربوبیت کو سمجھنا، پرناموں اور صفتوں کو سمجھنا. اور یہ دونوں باتیں پچھلی آیتوں میں بھی آپ نے دیکھی اور اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. رفیع الدرجات ذو العرش، ایک ہے یا دو؟ جب ذو العرش ایک ہے تو پھر دعا بھی ایک سے. ہاں اگر کسی اور سے دعا کرنی ہے تو پھر اس کو ذو العرش سے بناؤ پہلے. عرش پہ اختیار ایک کا یا دو کا ہے؟ یہ صرف ایک کی ہے کہ وہ عرش والا ہے. مستوی عرش ایک ہی ذات ہے، عرش کے اوپر ذو العرش المجید ایک ہی ذات ہے. ذو العرش یلقی روح من امرہ، وحی کو نازل کرتا اپنے حکم سے، وحی اس کے حکم سے اترتی ہے. ربوبیت ہے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہ ایک حسین امتزاج ہے. کبھی قرآن مجید اس زاویے سے پڑھے نا، اس کی ہم تو اللہ کی قسم مسکین لوگ ہیں کہ ہمیں ربوبیت، اسماء توحید الربوبیت کا، اسماء و صفات کا اور الوہیت کا ہمیں تفصیل کا ہی پتہ نہیں. ہمیں پتہ نہیں اس کا کیا ربوبیت ہے، اس کی کیا لذت ہے. مانگنے کی لذت ہماری، ہم بے لذت دعائیں کرتے ہیں، ہمیں مانگنے میں مزہ ہی نہیں آتا، رونے نہیں آتا. جب تک آپ کا اس کی ربوبیت پر کامل یقین، بالکل 100% آپ کام کی ہونے کا یقین اس کے ایک کو دیں گے تو پھر آپ کو دعا مانگنے کی لذت ایک سے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بڑی لذت، بڑا رونے کا مزہ آتا ہے اس کے سامنے. ایک ہی تو ہے اس کے سامنے آپ رو سکتے. یہ الوہیت ہے اور یہ دعا ہے، اس کا تقاضا. یہ ہم نے تقریباً آج 3 اور 2 5 مقام ہم نے آپ کے سامنے جس میں دعا کا حکم موجود ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعا کتنی عظیم عبادت ہے بھائی. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نہیں، اللہ نے 8 مقام پہ تذکرہ کیا. الفاظ بدل کے، انداز بدل کے، طریقہ بدل کے، کبھی ربوبیت کو ذکر کر کے، کبھی الوہیت کو ذکر کر کے، کبھی اللہ. اور پچھلی آیتیں بھی اسی تھی، ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ربوبیت کو ذکر کیا گیا. اور پھر آخر میں کہا اس سے دعا کرو. جب تک یہ تینوں قسمیں کلیئر نہیں ہوں گی نا، اس وقت میرے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم کی ضرورت ہونے کا قرآن حکم دیتا ہے، رسول سیرت پیش کرتا ہے، نمونہ پیش کرتا ہے. قرآن آرڈر دیتا ہے، نظام دیتا ہے، قاعدہ دیتا ہے، کلیہ دیتا ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے ہادی اس اصول کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کر کے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پہ کر کے میرے سامنے دکھا دیتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو میرا رب. یہ اللہ کے نبی ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. جو رب ہوتا ہے وہی لائق عبادت ہوتا ہے، جو پالنے والا ہے وہی لائق عبادت. جو زندگی کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی تو اکیلا ہے. اور پھر میری محبتوں کے لائق بھی تو اکیلا ہے. میری تعظیم کے لائق سینے کے اندر، محمد کریم کے سینے کے اندر اگر کوئی ذات لائق تعظیم ہے تو تیری ذات ہے، معبود ہے. اگر یہ سینہ کسی کی محبت میں دھڑکتا ہے تو یا رب تیری ہی ذات ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اگلی بات پھر
پھر خلقت تو نے مجھے ربوبیت ہے نا، ربوبیت ہے نا، تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ اس لیے اکیلا معبود برحق ہے کہ اس نے پیدا کیا، کوئی اور پیدا کرنا، کسی اور کی پوجا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہی۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے خالق؟ یہ موضوع بڑا مزیدار ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں، اس کے کاموں میں ایک ماننا، ناموں اور صفتوں میں ایک ماننا، اور پھر اس کے الوہیت میں آپ کو ایک ماننے کی لذت اور سکون اور سرور۔ اس لیے تو لوگوں کے جسم کٹتے تھے، سینے کٹتی تھی، گلے کٹتے تھے، ہاتھ کٹتے تھے، ٹانگیں کٹتے تھے، ایک ایک عضو تلوار مار کے لوگ کاٹتے تھے لیکن ہلتے نہیں تھے۔ کس کے لیے کٹ رہا ہے؟ اللہ کا ہے، بس اللہ کے لیے کٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذو العرش ماشاء اللہ۔ یہ بیچ میں دعا ہے، بتا دی عبادت، بتا دی بیچ میں کہ یہ دعا عبادت ہے۔ میرے بندے جب بھی تجھے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگنا ہے، لیکن بس مخلص ہو کے مانگے، ساری محبتوں سے، باقی ساری محبتوں کو دل سے، میرے محبت کے کھانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اور محبت کو شامل نہیں کرنا، مخلص ہو کے مجھ سے مانگے تو صحیح۔ یہ پانچواں مقام ہے سورۃ اعراف میں، 4 مرتبہ، سورۃ اسراء یہ اس میں 1 مرتبہ، 5، اور یہ 6واں مقام ہے سورۃ غافر کا۔ اور سورۃ غافر کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، خود جا کے پڑھا کریں، آیتوں کے اوپر غور کیا کریں تاکہ ہمیں اس سے مانگنے کی لذت محسوس ہو۔ وہ کیسے عطا کرتا ہے، وہ کیسا مہربان ہے، کیسے وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور کیسے وہ نوازتا ہے اپنے مانگنے والوں کو، اور جو اس سے مخلص ہو کے مانگتے ہیں تو وہ کیسے ان کی مسائل کو حل کرتا ہے۔ مشرک تھا، نہیں مانتا تھا اس کو، اس کی ذات میں شرک کرتا تھا، اس کی الوہیت میں شرک کرتا تھا، لیکن مخلص ہو کے وہ بھی اس سے دعا کرتے، اس کی بھی دعا کو ادارہ کے وہ فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، مکہ کے لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے تو مخلص اللہ بس تو ہی ہے، اللہ اب ساری گلیاں بند، سارے راستے بند، ہماری سارے راستے بند ہیں، سارے راستے مسدود ہیں، اللہ کوئی بچانے والا نہیں، یہ سمندری طوفان، اس کشتی کو ہچکولوں سے، اس طوفان سے کوئی محفوظ کرنے والا نہیں، صرف تیری ہی ذات ہے اس سے بچانے، اللہ بس تو ہی ہے۔ مخلصوں سے دعا کرتے تھے تو اللہ ان کو راستہ دیتا تھا۔ فلما نجاهم من البر فإذا هم يشركون، ان کے اخلاص کو دیکھ کے دل پاک ہو چکے، اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا، دعا قبول کر لیتا، سمندر پار کروا لیتا، کشتی بننے لگا دیتا، اور جب کشتی کنارے پہ لگتی تو پھر اس کے ساتھ اس لیے میرے عزیزوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سے مانگنے کی نصیب فرمائے۔ ہم نے ذکر تو کرنا تھا، دعا مانگنے والے دعا کی قبولیت کے اندر کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کچھ اوقات جو اللہ کے رسول نے مقرر کیے ہیں، لیکن ٹائم ہمارا چونکہ پورا ہو چکا ہے، اور آج ویسے بھی ساتھی تھکے ہوئے تھے، پروگرام بھی تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی پہ اتفاق کر لیں۔ اور یہ دعا مانگنے والے کون سی اوقات ہیں جن اوقات میں دعا کی قبولیت کا چانس ہے، کچھ اوقات اللہ کے رسول نے مقرر کیے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ہمیں اوقات کو غلط کرنا چاہیے۔ دعا کس سے کرتے ہیں؟ دعا عبادت ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ آپ جتنی دیر بیٹھ کے دعا کریں نا، کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی عبادت، میٹر چل جاتا ہے آپ کی عبادت کا، میٹر چل جاتا ہے اس کو، وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے فقیر بن کے بیٹھتا ہے نا اور روتا ہے اور گڑگڑاتا ہے، مالک الملک بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ یہ بندہ میرے لیے فقیر بن کے بیٹھتا ہے۔ اور جب کپڑے بھی اپنی بود و باش بھی، کرنڈی کا سوٹ اور بوسکی کا سوٹ اور سارا کچھ جو ہے نا، وہ بوٹ بھی، سوٹ بھی، بال بھی، سب کچھ اتار کے جو ہے نا وہ 2 چادریں لٹھے کی بیٹھ کے بیٹھے، تو پھر اس کی دعا کی قبولیت کا چانس زیادہ ہے۔
پھر وہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ بالکل کھاتا ہی پچھلا صاف کر دیتا ہے. جب اس انداز سے مانگتا ہے جس قدر زیادہ فقیری آپ جس قدر زیادہ منگتا بن کے بیٹھتے ہیں نا اس کے سامنے اسی قدر زیادہ نواز لیتا ہے بندے کو. جس قدر آپ روتے ہیں اس کے سامنے وہ اتنا زیادہ عطا کر دیتا ہے بندے کو. اس کے سامنے رویا کرنا زندگی کا علم نہیں ہے, عبادت میں اگر لذت نہیں, بندگی میں رکاوٹ نہیں, مسائل ہے زندگی کے, تو اس سے وہی ہے رونے کی جگہ, وہی جائے پناہ ہے, وہی سر چھپانے کی جگہ ہے, وہی نجات کی جگہ ہے. بس نبی کریم دعا کیا کرتے ہیں رات کو سوتے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہ نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ کوئی نجات کی جگہ ہے مگر اللہ میرے سر چھپانے کی جگہ, اللہ میرے سر چھپانے کی جگہ, اللہ میری نجات کی جگہ. اگر کوئی نجات مل سکتی ہے تو وہ تیری جناب سے مل سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول رات کو حضرت برا بن عازب کو رات کو بستر پہ سوتے وقت یہ دعا سکھاتے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ, نہ کوئی پناہ پکڑنے کی جگہ, نہ کوئی لجا. کہتے ہیں کسی لچار ہو کے کسی کے سامنے گرنا نہیں ہوتا. لچار ہو کے اگر گرنے کی کوئی جگہ ہے تو وہ کس کی جناب ہے؟ بے بس ہو کے جب بندہ اس کے سامنے گر جاتا ہے نا, یا میرا کوئی نہیں بس تو ہی تو ہے, بس یا اللہ میں تیرا ہوں, تیرے علاوہ میری کوئی اور سر چھپانے کی جگہ نہیں, اللہ مجھے بچانے والا اور نجات دینے والا تو ہے. اور اس کے سامنے واقع ہے موجود, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فکشفنا, ہم نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا, ہم نے نجات دے دی اسے, ہم نے اسے نجات دے دی, ہم نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا. بیماری کے لیے سر اس کے سامنے ڈال دیا, بس اللہ تو ہی ہے بس. اور پھر جس قدر زیادہ ڈالیں گے اپنا سر اسی قدر قبولیت کے چانس. اگلے درس میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرے کی رہی تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اور مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب. یہ لذت کی زندگی ہے میرے عزیزوں. ہم برباد ہو رہے ہیں مخلوق کے سامنے جھکا کے, لوگوں کے سامنے گرا کے. حضور اپنے اللہ کے سامنے لگائیے اور زیادہ وقت دیجیے اپنے مالک کے سامنے. وہ مالک الملک سب کچھ کرنے کا قادر ہے. سمندروں کے اندر سے رستے بنا دیتا ہے, مچھلی کے پیٹ سے نکال کے اچھال کے باہر پھینک دیتا ہے, آڑ دیتا ہے اپنی من, ساری مخلوق اس کے تابع ہے. یہ سارے کفیل بھی مقفول بھی سارے اس کے بندے غلام ہیں. یہ پوری مخلوق کے دل اس کی انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جیسے سب کچھ کرنے کا قادر. ربوبیت جب تک آپ کلیئر نہیں کرتے نا کہ وہ کن فیکون کہہ کے اپنے فیصلے کو نفذ کر سکتا ہے, اس کو پکا کیجیے ربوبیت کو. جس ذات سے میں دعا کر رہا ہوں نا خود مختار, اس کی خود مختاری میں کرتی برابر بھی شریک, سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. ربوبیت کو پکا کر کے اس سے آپ دعا مانگیے, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے حالات کو تبدیل کرتا ہے, کیسے زندگی میں سکون آتا ہے. زندگی میں ہمیں بدلے نا تو اس کے سامنے جو مانگنے کی لذت ہے, زندگی مصیبتیں چل جاتی بندے کو, پھر وہ زندگی کی وہ مسائل اس کی چبھن محسوس نہیں ہوتی کہ بندہ اس کے سامنے رو لیتا ہے. زخموں کے اوپر برہم پٹی ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم زندگی کے دکھوں کی وجہ سے جو پریشانی کسی کو لاحق ہوتی ہے, جب اس کے سامنے آنسو بہا لیتا ہے تو اس کے زندگی کے زخم دھل جاتے ہیں. زخموں کے اوپر برہم پٹی ہو جاتی ہے جب بندہ اس کے سامنے رو لے, اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے رو لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ نے عبادت اور فرائض کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے اسی رستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنے حبیب اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی رسول کریم کی زندگی کا خلاصہ ہے میرے عزیزوں. اپنے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اس کی بندگی کی طرف متوجہ کیا. ایک لمحے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کبھی یہ پہلو بھی بیان کریں گے کہ رسول کریم نے ایک بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کیسے کوشش کیا. ذرا شب و روز کی دعائیں ذرا دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو اللہ سے کس طرح جوڑا. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کوئی دعا بستر سے اٹھنے سے لے کر شام سورج غروب ہونے تک رات کے بستر تک سونے کے اوپر رسول کریم نے کس سے جوڑنے کی کوشش کی؟
کبھی ان دعاؤں کو اس زاویے سے پڑھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے غیر محسوس طریقے کے ساتھ بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش، اس قدر اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق کی کوشش، اور اس طرح اللہ سے جوڑا بندے کو، پھر بندے کو کوئی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے اسی راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صاحب فضائل اعمال حدیث ہے، فضائل اعمال حدیث ہے، فضائل اعمال